بعض روافض نے مولا کے لفظ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بنا دیا۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے سوال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا ایو الناس افضل بعد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے آدمی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا ثم، پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ پھر بیٹے نے سوال کا انداز ہی چینج کر دیا، ثم انتا، پھر آپ ہیں؟ کہا نہیں، لا، ثم عثمان، پھر عثمان۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی اور لقب حیدر تھا۔ والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور بعثت سے 10 سال قبل آپ پیدا ہوئے اور 8 سال کی عمر کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور 63 سال ان کی کل عمر تھی۔ دور خلافت 4 سال 9 ماہ تھے۔ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر، بنو قریظہ اور حنین، تبوک وغیرہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے سب سے زیادہ جو فضائل احادیث کے اندر ملتے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کم و بیش ان کی فضیلت کے بارے میں 1000 کے قریب احادیث ملتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے سب سے مظلوم ترین صحابی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں مستشرقین نے اور روافض نے بہت زیادہ غلو کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نبی بنا دیا اور رب بنا دیا، اور انبیاء سے ان کو زیادہ مقام دے دیا۔ تو یہ مظلوم ترین صحابی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اپنی ماں کے آگے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آگے پیچھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے زیادہ تر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے چند دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نہیں ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نہ کروں۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو خطرہ ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا۔ تو صحیح مسلم میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تو یہاں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے، اس بات پر خوش نہیں ہے، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے، تیری نسبت میرے ہاں ایسی ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہارون کے پاس تھی۔
تو یعنی کہ ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میری نسبت تیرے ہاں ایسی ہے جیسا کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. تو ہجرت کے مقام پر بھی جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں آتا ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، تو رسول اکرم خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأوتین الرایۃ غدا، میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح دے گا، اور وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس آدمی سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات گزارتے ہیں بے چینی کے ساتھ، اور ہر صحابی کی یہی خواہش ہوتی ہے کل کو مجھے جھنڈا ملے گا، کل کو مجھے جھنڈا ملے گا. مگر جب صبح ہوئی تو سیدنا نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. این علی، علی کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا. صحابہ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں درد ہے. تو آپ علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا اور اپنا لعاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ڈالا، تو جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا. تو یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ بیان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، ایک دن جبریل آئے نبی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ اب جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. پھر جبریل نے کہا اب جو آدمی آئے گا وہ بھی جنتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. تو پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اب جو آدمی آئے گا وہ جنتی. نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ یا اللہ اب علی کو بھیج دے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ان کا تعلق ہے، اور جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپسی آ رہے تھے، اور غدیر خم وادی پر آپ علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اور آگے فرمایا کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور فرمایا کہ علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہی کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوئے گا. منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں رکھ سکتا. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، جو بعض لوگوں نے، بعض روافض نے مولا کے لفظ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب بنا دیا. من کنت مولا فعلی المولا. تو مولا کا معنی عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، آقا کے معنی میں بھی آیا ہے، رب کے معنی میں بھی آیا ہے، چچزاد بھائی کے معنی میں بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ دوست کے معنی میں بھی آیا ہے، آزاد کردہ غلام کے بارے میں بھی آیا ہے. تو یہاں مولا کا معنی ہے دوست، جگری یار، جگری دوست، اس کے معنی میں ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم والی من والا، اللہ تو اس سے محبت، اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بناتا ہے، وعاد من عاداہ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر. اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے،
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرا النسمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جسم کے اندر روح پیدا کی، جاندار بنایا۔ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی، مجھ سے عہد لیا تھا، فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے منافق کی بغض رکھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من عادى علیا فقد عادانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ کو دی۔ اور ایک حدیث میں آیا من سب علیا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مظلوم ہستی ہیں جن کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، اور محبت بھی اتنا افراد کا شکار ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، اور دیگر صحابہ کے اوپر طعنزنی شروع کر دی، خلیفہ بلا فصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، جیسے روافض وغیرہ نے۔ اور اسی طرح دوسرا وہ گروہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کیا اور بغض کی انتہا کر دی، خوارج وغیرہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا، محدثین کا، اسلاف کا، جو نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، خلیفہ رابع مانتے ہیں۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبان سے یہ بات منقول ہے۔ ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے سوال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھا ایو الناس افضل بعد النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے آدمی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا ثم، پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ پھر بیٹے نے سوال کا انداز ہی چینج کر دیا، ثم انتا، پھر آپ ہیں؟ کہا نہیں، لا، ثم عثمان، پھر عثمان۔ تو خلافت کا مسئلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ہی، اپنی زندگی کے اندر ہی ختم کر دیا تھا۔ آج بعد روافظ ہر اذان میں علی ولی اللہ وصیت رسول اللہ بلا خلف بلا خلیفہ یہ مانتے ہیں، وصیت رسول اللہ مانتے ہیں اذان کے اندر ہی، اور خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ڈائریکٹ جو خلیفہ تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے، روافض نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اتنا غلو کیا، نعوذ باللہ من ذالک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل قرار دے دیا، اور بعض نے اتنی محبت کی دیگر صحابہ کے اوپر طعن تشریح کا ان کو نشانہ بنایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہا۔ یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ میری وجہ سے ایک قوم جو مجھ سے محبت کرے گی، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوئے گی، اور ایک قوم جو مجھ سے بغض رکھے گی، نفرت کرے گی، اس نفرت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے گی۔ اور یہی روافض کا گروہ جو اتنی محبت کرتا ہے اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا اللہ بنا دیا، اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انبیاء سے افضل قرار دے دیا۔ اور دوسرا وہ گروہ خوارج جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا۔ ایک دن جامع ترمذی میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں سوال کیا کہ میرے صحابہ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ فتنوں کو کون جاننے والا ہے؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں جاننے والا۔ فرمایا بتاؤ کون سے فتنے؟ کہا کہ آدمی کا فتنہ، آدمی کو آزمایا جائے گا اس کی اولاد کی وجہ سے، اس کی بیوی بچوں کی وجہ سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں سوال کر رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کموج البحر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتنے تیز فتنے ہوں گے جس طرح سمندر کی لہریں ہیں، سمندر کی موجیں تیز ہوتی، اس سے بھی زیادہ تیز ہوں گے۔ تو پھر سیدنا حذیفہ بیان فرماتے ہیں ہاں، اگر
ان فتنوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. ہاں ان فتنوں اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا دروازہ کھولا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ فرمایا ام یکسر، اس کو توڑا جائے گا. حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا اس دروازے کے بارے میں، تو فرمایا اس کو توڑا جائے گا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا اگر وہ دروازہ ٹوٹ گیا تو قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہونا فتنوں کا. اور یہی وجہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایسے فتنے کے دروازے کھلے، ایسے دروازے کھلے، اور یہ آگے جا کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کی شہادت کا باعث بنے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے. اور اسی طرح ایک دن خارجیوں نے پلان بنایا، میٹنگ کی کہ 20 رمضان کو صبح کے وقت فجر کی نماز میں عمر بن عاص اور سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے. انہوں نے علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں لگائی. ایک آدمی کو بھیجا عمر بن عاص کے پاس. عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز میں نہیں آئے، کسی اور کو بھیجا تھا. اس آدمی نے، خارجی نے، حضرت عمر بن عاص کے جو بنائے ہوئے امام تھے اس کو شہید کر دیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، خارجی جاتا ہے ان کو شہید کرنے کے لیے. فجر کی نماز کے لیے حضرت معاویہ نکلے تو اس خارجی نے وار کیا، حضرت معاویہ نیچے ہو گئے، وہ وار اس سے مس ہو گیا، وہ آدمی پکڑا گیا. اسی طرح عبد الرحمن بن ملجم کو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو ہے نا کوفہ کی مسجد میں بھیجا. فجر کی نماز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے اور 20 رمضان المبارک کا یہ صبح تھی اور فجر کا دن تھا. تو جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جاتے ہیں. عبد الرحمن بن ملجم یہ خارجی آدمی، اس کے پاس ایک زہر آلود خنجر تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وار کرتا ہے. تو پھر یہ آدمی پکڑا جاتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن اس خنجر لگنے کے بعد زندہ رہتے ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اگر میں زندہ رہا، بچ گیا، تو میں خود یا تو اس کو معاف کر دوں گا یا اس سے قصاص لوں گا، اس کو قتل کروں گا. ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں میرے بعد، تم اس کو قتل کر دینا تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آؤں اور میں کہوں اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے پوچھوں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خنجر کے لگنے کے بعد 2 دن بعد شہید ہو جاتے ہیں. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور کوفہ کے اذان نامی قبرستان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی مختصر. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ اکرام کی محبت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.